بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب ظاہر ہے یہ بات تو آپ نے صحیح کہی کہ آپ جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ خود جاتے ہوئے وہاں پر ڈرتی تھیں. کل میں وہاں خود موجود تھا جیسا میں نے شروع میں کہا بھی، اور میری تاجروں سے بات ہوئی تو تاجروں نے کہا کہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ایگزٹ نہیں تھے، اس کے تو 26 ایگزٹ تھے، لیکن وہ 26 ایگزٹ صرف گراؤنڈ فلور اور بیسمنٹ کے لیے شاید تھے. جو فرسٹ فلور ہے اس پہ تو نیچے آنے کا راستہ ایک تنگ سی سیڑھی ہے، سیکنڈ فلور کا بھی یہی عالم تھا، تھرڈ فلور کا بھی، تو یہ پرابلم تو وہاں پر تھا. اب کوئی تو ہوتا جو اس کو وہاں اس عمل کو یقینی بناتا کہ پراپر ایگزٹ ہونا چاہیے، اور ایسی سینکڑوں عمارتیں موجود ہیں. اچھا اب مشال صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ موضوع کیا ہماری سیاست کا موضوع بن جانا چاہیے؟ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے کہ جی 18ویں ترمیم ہوئی تھی، یعنی اگلی 28ویں ترمیم کو بنیاد بنانے کے لیے گل پلازا کو بنیاد بنا لیا گیا. یہ درست عمل ہے؟ بہت شکریہ آپ کا اسد صاحب. میں نے دونوں صاحبان کی باتیں سنی. ایک ہماری بہن نے یہاں بات کی کہ جی ایسوسی ایشن کے کسی بندے نے کہا کہ جی لائٹ میں نے بند کرائی تھی. تو مجھے بتایا جائے کہ کیا حکومت سندھ نے اس شخص کو گرفتار کیا جس کی وجہ سے لیکن ویسے میرا یہ خیال ہے کہ لائٹ بند ہونا، آگ اگر لگے تو لائٹ بند ہونا تو ایک بہتر قدم، اور میرا خیال ہے ایس او پی بھی ہے لائٹ بند ہو جانا. ہو رہی ہے نا جی، سیاست ہو رہی ہے نا، دونوں طرفہ سیاست ہو رہی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایسے سانحات سے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے بس فور ٹائم بینگ اس پہ سیاست کی ہے اور پھر مٹی پاؤ والا سین کیا اور اگلے سانحہ کا انتظار کیا. جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ خواجہ صاحب میرے خیال سے جو آنے والی 28ویں ترمیم ہے اس کا بیس بنا رہے ہیں، وہ ترجمانی کسی اور جگہ کی کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ٹریلر ہے، فلم تو آگے شروع ہونے والی ہے اور ہم تو اسپیکٹیٹرز ہو گے، شائقین ہو گے، ہم تو دیکھیں گے. پوزیشن پی ایم ایل اے نے واضح کر دی ہے میرا خیال ہے کہ ہم 28ویں ترمیم کے یا 18ویں ترمیم کے حوالے سے ترمیم کرنے کے لیے تیار ہیں. 18ویں ترمیم کو کیوں ہٹ کیا گیا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 18ویں ترمیم کو اس لیے ہٹ کیا گیا کیونکہ جو ہم ایوان کے کوریڈورز میں باتیں سنتے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں این ایف سی کو ہٹ کیا جائے گا. وہ کس وجہ سے آئی؟ 18ویں ترمیم کی وجہ سے. 28ویں ترمیم میں آئے گا یہ ہمارا لوکل گورنمنٹ، یہ 28ویں میں. 28ویں ترمیم میں آئیں گے پاکستان کینالز، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ 18ویں ترمیم سے. 28ویں ترمیم میں آئیں گے نیشنل مائن اینڈ منرلز پالیسی، وہ کہاں سے ہوئے؟ 18ویں ترمیم. تو خواجہ آصف صاحب نے ایکچولی اپنی ایک تو پارٹی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ جی ہم کس سائٹ پہ اس وقت اس سانحہ پہ، پی ایم ایل این کا اصولی موقف بھی تو ہو سکتا ہے نا جی. اس وقت اس سانحے پہ یہ بات کرنا انتہائی نامناسب تھی. اور جو بھی ہوا مطلب انتہائی دلخراش واقعہ ہے. ابھی تک لاشیں نہیں مل رہی. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے ریلیٹیوز، ان کی فیملیز کس حال میں ہوگی. تو انہوں نے اس پہ سیاست کے لیے، انہوں نے اس کو ایک بیک گراؤنڈ بنایا ہوا ہے آنے والی ترمیم کے لیے. آپ نے بات کی یہ کہ یہ پارٹی پالیسی بھی ہو سکتی ہے پی ایم ایل این کی. میں یہاں آن ایئر یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آگے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہو گئے. جیسے یہ 28ویں ترمیم ہے جس پہ یہ باتیں ہو رہی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹرانگ سٹینس ہے. آپ کو لگ رہا ہے دونوں پارٹیوں کی لڑائی ہونے والی ہے؟ ہمیں تو بڑا انٹرسٹنگ ماحول آگے لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی آپ پی ٹی آئی جو ہے بطور اسپیکٹیٹر اس کو دیکھنا چاہتی ہے کہ کیسے یہ آپس میں لڑتے ہیں. کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو ہوا ہی نہیں ہے، کسی کو راضی نہیں کیا گیا 18ویں ترمیم کے معاملے پہ. اور پی ایم ایل این کا دعویٰ آپ نے سن لیا، وزافہ صاحب نے تو خبر ہی دے دیا آج. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کنوینس ہو چکے ہیں یہ ٹاپ لیڈرشپ. چلیے اگر یہ بحث شروع ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں، اگر میں پی ٹی آئی کا موقف، ہمارا تو موقف وہی ہے جو خان صاحب کہتے ہیں، کیونکہ میں نے خان صاحب سے ڈسکشنز میں کافی دفعہ سنا ہے کہ خان صاحب لوکل گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. ایون انہوں نے کے پی کے حوالے سے بھی یہی انسٹرکشنز دی تھی کہ جی وہاں پہ آپ. نہیں، میں این ایف سی والے کی بات کر رہا ہوں، 18ویں ترمیم. این ایف سی پہ بھی میں نے خان صاحب کے اولڈ اسٹیٹمنٹس، چونکہ ابھی تک میری ان تک رسائی نہیں ہے. 16 اکتوبر سے ہم ان سے مل نہیں پا رہے، بی بی صاحبہ سے مل نہیں پا رہے. ہم نے چیئرمین سینٹ کو خط لکھا، ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا، ہم نے کافی ان کے پارلیمنٹیرین سے سینٹ سے نکلتے ہوئے بات بھی کی، لیکن وہ بھی آگے سے کہتے ہیں ہم بے بس ہے. تو فی الحال تو ایک ان تک رسائی کی ہماری کوشش ہو رہی ہے. لیکن خان صاحب کے جو ویڈیو پیغامات ہیں، جو اولڈ پیغامات ہیں جو میں نے سنے،
تو خان صاحب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. باقی جب آئے گی ٹیبل پر جو ڈرافٹ آئے گا اس ڈرافٹ کے مناسبت لیکن آپ کو یہ تو خوشی ہے نا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ میں اتفاق ہو گیا ہے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ اگر میرا ویو لے تو میں جو ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، میں ان کی اس سٹینس کو انڈورس کرتی ہوں، کیونکہ میں نے خود شہید رحمان صاحبہ کو سینٹ میں سنا، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی تو 18ویں ترمیم میں ایک فل سٹاپ اور کوما کی بھی چینجز نہیں لائیں گی. اچھا، تو میں حیران ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی اوپر کی جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان اتفاق رائے ہوا ہو. میں حیران ہو گئی. اچھا، میں اس سے زیادہ حذیفہ صاحب کی اس بیان پہ حیران ہوئی کہ جی ہماری پارٹی تو صوبوں کو سپورٹ کرتی ہے. اب میرے خیال سے یہ یہاں سے نکلتے ہوئے شاید ان کو ان کی اوپر کی لیڈرشپ کی کال آ جائے کہ ہم کہاں سے سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ آن ایئر باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو آگے اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور ان میں ایک میچ پڑنے والا ہے اور یہ ان کو بھی پتہ ہے اور ہم بھی ایوانوں میں سن رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن جو چیز جس طرف جا رہی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ خواجہ آصف صاحب نے کئی اور کی ترجمانی کی ہے. میں آپ کو کمنٹ کرنا چاہتی ہوں اس پہ. جس طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ریزرویشنز تھے، جتنا بھی سارا تھا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. 2 دن پہلے ہمارے لا منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے، آن ریکارڈ ہے کہ جی کوئی ترمیم نہیں آ رہی، اور پھر 2 دن بعد بلکہ 1.5 دن بعد ہم سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم سے جی پیلے اور 2 دن بعد وہ انگشت بدندات ہے پیلے کاغذ آئے اور پتہ چلا جی یہ تو 27ویں ترمیم ہے، اور شاکڈ کہ یہ کیا ہے. صحیح ہے. تو میں ابھی آپ کو بتاؤں اسی طریقے سے 28ویں ترمیم آئے گی، اس میں سب کچھ ہوگا اور یہ ووٹ کریں گے، اور آپ اس پہ خوش ہوں گے بطور پارٹی؟ یہ ووٹ کریں گے یہ. اور میں نہیں، آپ نے جو بات کی ہے پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری بات کو انڈورس کر رہی ہیں. ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ میٹھا میٹھا آپ اب کڑوا کر دوں. دیکھیں ایسی بات نہیں. 27ویں ترمیم ایک لمبا عرصہ ڈسکس اس کا ڈسکشن چلتی رہی. جو کب کس نے کی ہے؟ میں آپ کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن بتا رہا ہوں. 27ویں ترمیم کی مزے کی بات. 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ انہوں نے اتنے تابعدار ہے، یہ اتنے تابعدار ہے کہ انہوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی. تابعدار تو ہمیں الحمدللہ. کیس ڈرافٹ تابعدار نہیں. آپ اگر کہیں کہ فلاں قوم کا باپ ہے تو ٹھیک ہے، ہم اگر تابعداری کہیں تو برے ہیں. سنیں اب انہوں نے کانسیپٹ دیکھیں کتنا کلیئر ہے. دیکھیں نا حذیفہ صاحب بڑے محسن نقوی صاحب ان لائن ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات، انہوں نے ڈرافٹ کو دیکھا بھی نہیں کہ اس ڈرافٹ میں کیا ہے. صحیح ہے، اتنی بڑی ترمیم آ رہی ہے، انہوں نے زحمت ہی نہیں کی. حذیفہ صاحب سے پوچھے نا کہ ترمیم واپس سینٹ کیوں آئی؟ سینٹ سے منظور ہوئی، نیشنل اسمبلی گئی، نیشنل اسمبلی میں ایک دو چیزوں کا حذیفہ صاحب آپ کو پہلے سے میڈم کی بات بڑی صحیح ہے، آپ کی ہوم ورک بہت آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اچھا سنیں ان کا کیا مسئلہ تھا، انہوں نے ڈرافٹ کو چیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. ہمارے لا منسٹر صاحب بھی بیٹھے سارے. اچھا سن تو لیں حذیفہ صاحب. اب پتہ ہے کیا ہے، جب نیشنل اسمبلی یہ گئی، جب یہ نیشنل اسمبلی گئی تو ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب، ہی از اے لیگل ایکسپرٹ، انہوں نے جی ڈرافٹ دیکھا. ہمارے سہیل سلطان صاحب، ہمارے جتنے بھی لیگل ایکسپرٹس وہاں بیٹھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو اتنے بڑے بلنڈرز ہیں اس میں لیگلی. انہوں نے کہا او مائی گاڈ. دوبارہ سے گئے. ایک مزے کی ایک انٹرسٹنگ ایک اور بات کر لیں، اگر ایسا ہو میں استعفیٰ دے دوں گا وزارت سے. میں آپ کو اس پہ آپ شرط لگا لیں. یہ فیکٹ ایسے فیکٹ نہیں ہے، فیکٹ کیا ہوئے بالکل. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ بیرسٹر گوہر صاحب سے آپ کل انٹرویو لے لیں اور بیرسٹر گوہر صاحب کہہ دیں کہ اس ترمیم میں لکونات تھے اور میں نے وہ ٹھیک کرائے. اچھا حذیفہ صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کو اب لے لیں. اب آپ نے بات کر لی نا. اچھا اب سنیں، بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ٹھیک کرا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ تو آپ کا لیگل بلنڈر ہے، آپ کے جی پیرالل چیزیں چل رہی ہے. آپ کے آرٹیکل 60